لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. صلوات علی محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو دینی نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. موضوع گفتگو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شادی جیسا اہم موضوع جو ہماری زندگی کے بنیاد ہے، اور عرض کیا تھا کہ جب کوئی بنیادی مرحلہ ہو تو وہاں بہت زیادہ غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور شادی کی بنیاد وہ انتخاب ہمسر ہے، یعنی میں کسے اپنے لیے چوز کرتا ہوں، کسے اپنے لیے انتخاب کرتا ہوں. لڑکی ہو تو کس لڑکے کا انتخاب کرے، اور اگر لڑکا ہے تو کس طرح کی لڑکی کا انتخاب کرے. یعنی یہ کہ میں شادی کس سے کروں. اور اگر ماں باپ کی شادی کر رہے، جیسا کہ ہمارے سماج و معاشرے میں یہ ہوتا ہے، تو ماں باپ اپنے لڑکے یا لڑکی کے لیے کس طرح کے شریک حیات کا انتخاب کریں. بہت اہم مرحلہ ہے جہاں پر چند باتیں آپ کی خدمت میں اس سوال کو لے کر بیان کیا گیا کہ دین کون سا قانون بتاتا ہے. کیونکہ دین کا معنی تو یہ نہیں ہوتا کہ دین میری زندگی میں 5 وقت کام آئے، کہ میں مغرب کی نماز پڑھ لوں، عشاء کی نماز پڑھ لوں، اور ظہر و عصر اور فجر کی نماز پڑھ لوں، یہی دین ہے. دین کا معنی تو یہ نہیں ہوتا. دین یعنی وہ قوانین جو میری پوری زندگی کے لیے آئے. دین اگر تمام زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، میں نے شاید گزشتہ ہفتے بھی بیان کیا تھا، بعض سماج میں دین کا مطلب سنڈے ہوتا ہے. ابھی آپ ویسٹرن کلچر میں جائیں تو سنڈے کو ایک دن چرچ میں جمع ہوتے ہیں، دین کی کچھ باتیں ہوتی ہیں، آدھا 1 گھنٹہ بعد ختم ہو گئی. یہ دین ہے پورے مہینے میں، کبھی پورے ہفتے میں. لیکن ہمارا دین ایسا دین نہیں ہے. ہمارا دین ہماری زندگی کے ہر پہلو کے لیے حکم دیتا ہے. حتی دین تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ جب واش روم میں جا رہے ہو تو آپ کا پہلا قدم کون سا ہونا چاہیے، انٹر کرتے وقت، اور نکلتے وقت آپ کا کون سا قدم ہونا چاہیے. دین تو اس طرح آپ کی زندگی پر نظر کیے ہوئے. لہذا شادی جیسے اہم موضوع کو دین یوں ہی نہیں چھوڑ سکتا. لہذا دین نے کچھ معیار ہمسر کے انتخاب میں عرض کیا تھا. یہ لفظ جب ہمسر آئے تو
تو لڑکے پہ بھی صادق آتا ہے، لڑکی پہ بھی صادق آتا ہے۔ کس ہمسر کا میں انتخاب کروں؟ پہلی شرط جو دین نے بیان کی تھی وہ باایمان ہونا، دوسری شرط حسن اخلاق کا مالک ہونا، تیسری چیز عاقل ہونا، عقل مند ہونا، پھر اس کے بعد پڑھا لکھا ہونا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کی خدمت میں بیان کی۔ حتیٰ ظاہری شکل و صورت بھی ہو، یعنی اس طرح نہ ہو لیکن قبول صورت جو ہے ہونا چاہیے۔ یہ تمام کو معیار تھے جو آپ کی خدمت میں بیان ہوئے۔ آج ایک اہم موضوع جو اس سلسلے میں ہے اسے بیان کرنا مقصود ہے، اور یہ آپ زیادہ سنتے بھی رہتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکا جو ہے کفو ہونا چاہیے۔ یہ جملہ جو ہے ہمارے سماج میں کم سے کم شادی کے حوالے سے یہ لفظ جو ہے سنا جاتا ہے، کفو۔ کہتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے کیا ہونا چاہیے؟ کفو۔ تو کفو کا جو لغت میں معنی ہے نا وہ میں پہلے بیان کر دوں، پھر دین کیا بیان کرتا ہے وہ بیان کروں۔ لغت میں کفو کسے کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جو ایک جیسی ہوں، وہ چیزیں جو ایک جیسی ہوں، جن میں شباہت زیادہ ہو، ہم پلہ ہو۔ اسی وجہ سے اگر آپ جملہ دیکھیں نا، ہمسر کیوں کہتے ہیں؟ ہمسر یعنی وہ آپ کے برابر ہے، توجہ فرما رہے ہیں، یعنی آپ کی کفو ہے۔ یعنی یہ لفظ جو ہمسر کا انتخاب کیا گیا ایسے ہی انتخاب نہیں کیا گیا، برابر ہے۔ برابر یعنی ایک جیسے۔ معلوم ہے کہ ابھی انشاءاللہ یہ بحث آپ کی خدمت میں ہوگا کہ دو لوگ یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہر جہت سے اور ہر لحاظ سے تو برابر نہیں ہو سکتے۔ تو پھر کفو کا معنی کیا ہے؟ کس حد تک میں کفو کے انتخاب میں غور کروں، کیونکہ ایک آدمی آپ جانتے ہیں دو بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک گھر میں جن کی تربیت ہوئی ہو، ایک ماحول میں جن کی تربیت ہوئی ہو، ان دو بھائیوں میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے۔ بالرسد کہ ایک لڑکی کسی اور گھر کی ہو، لڑکا کسی اور گھر کا ہو، اور دونوں کفو ہوں، ایک جیسے ہوں ہر طرح سے، یہ تو بہت کم ہوتا ہے۔ لہذا دین کفو کا معنی کیا کرتا ہے اور کفو کی شرط کیوں ضروری ہے؟ پہلے تو یہ لفظ دھیرے دھیرے واضح ہو جانا چاہیے کہ کفو یعنی مماثلت، دو چیزیں میچ کریں، دو چیزیں کیا کریں؟ میچ کریں، مماثلت ہو، دو چیزوں کے درمیان تناسب ہو۔ تناسب کہتے ہیں، آپ لوگ بھی یہ جملہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر میں مثال دوں نا، ایک بہت بڑا آپ گھر بنائیے بہت عالیشان، اور اس میں جو ہے ایک ٹوٹا ہوا دروازہ لگائیے، بہت پرانے زمانے میں جو ہے جو دروازہ لگتا تھا، تو کیا کہیں گے لوگ؟ یہ دروازہ ہے لیکن اس گھر سے مناسبت نہیں رکھتا، آپ کا گھر اتنا اچھا ہو، اس کے بعد یہ دروازہ جو ہے اس گھر کو سوٹ نہیں کرتا۔ اپنی زبان میں اگر کہیے تناسب نہیں ہے۔ بہت اچھا گھر بنایا، یا ایک مرتبہ کیا کیا، گھر کچھ بھی نہیں ہے، دروازہ جو ہے ہم نے بہت اچھا لگایا، تو وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ گھر اور دروازہ جو ہے میچ نہیں کرتا۔ کفر کا معنی دھیرے دھیرے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا وہ یہی ہے۔ دیکھیں شریک حیات کے انتخاب کی جو بحث ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا، اہم بحثوں میں، اور بہت زیادہ ہم لوگوں کی توجہ چونکہ دوسری جانب زیادہ بڑھتی ہے، اور جہاں زیادہ توجہ کرنا چاہیے وہاں پر توجہ نہیں ہوتی ہے۔ بہت زیادہ توجہ جو مجھے کرنا تھا وہ یہ کہ میں کس لڑکی کا انتخاب کروں شادی کے لیے، یا ایک لڑکی کس لڑکے کا انتخاب کرے شادی کے لیے۔ یہاں پر بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا ایکسپرٹ ہونا چاہیے آدمی، اور اسی وجہ سے مشورے وغیرہ شادی کے بارے میں لیے جاتے ہیں، اور یہ واحد وہ جگہ ہے جہاں پر اگر آپ جانتے ہیں لڑکا برا ہے تو آپ تکلف مت کریے، صحیح اس کو بتا دیجئے، بات واضح۔ یہ تکلف کرنے کی جگہ نہیں کہ ہم کسی آدمی کی برائی کیوں کریں، ہم سے کیا مطلب، نہیں، یہاں پر اس نے آپ کو مشورے، اور بغیر مشورے کی مشورہ مت دیجیے۔ یہ بھی عرض کرو، بعض لوگ ہمارے سماج میں جو ہے بغیر پوچھے بھی مشورہ دیتے ہیں۔ دو گھر میں شادی ہو رہی ہے اور میں تیسرا آدمی زبردستی پہنچ کے نہیں وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، لڑکا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بھی جب آپ سے پوچھا جائے
تو وہاں پر امانت کے ساتھ، اور وہ بھی نہیں کہ آپ کی نہیں جم رہی ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ فلاں گھر سے میری نہیں جم رہی ہے تو لڑکے کے اندر 2 عیب ہے تو 20 میں اس میں بنا دوں چونکہ میری نہیں جمتی. تو یہ خیانت ہے. گناہ کا مطلب خالی یہی سب نہیں ہوتا کہ آپ گانا سنو، فلم دیکھو، یہ گناہ ہے. اس کے علاوہ یہ بھی گناہ ہے جس کو ہمارے معاشرے میں گناہ سمجھا نہیں جاتا ہے، جو بہت ایزی ہے نا. کبھی کبھار کوئی چیز معلوم ہے، میں نے شاید کبھی عرض کیا تھا کہ بعض گناہ بڑے ہوتے ہیں لیکن چونکہ سماج میں اتنا رائج ہو جاتے ہیں کہ وہ چھوٹے لگنے لگتے ہیں. وہ چھوٹا ہوتا نہیں ہے کیونکہ میرے سماج میں رائج ہو گیا. میں بھی آپ کو مثال دوں نا تو آپ کو بہت آرام سے اس چیز کو قبول کر. دیکھیں شراب پینا، میں دین کے لحاظ سے بھی بات نہیں کر رہا ہوں، سماجیکل لحاظ سے بھی شراب پینا اچھی چیز نہیں تھی. یعنی حتیٰ وہ لوگ جن کے یہاں مذہب میں شراب حرام نہیں تھا وہ لوگ بھی شرابی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے. اگر آپ 10 12 15 سال پیے ارے وہ شراب پیتے، حتیٰ محلے میں نام ہوتا تھا ان کا کہ یہ بہت برے آدمی ہیں، وہ تو شراب پیتے، یہ کرتے وہ کرتے، جبکہ وہ شراب کو حرام نہیں مانتا تھا. لیکن دھیرے دھیرے آج کیا ہوا، آج ایک دم عام چیز ہو گئی. آپ اگر شادی میں جا رہے ہو تو لوگوں کے سامنے شراب پیش کیا جاتا ہے. بلوائے عام میں شراب بکتا ہے، بلوائے عام میں لوگ شراب خریدتے ہیں. کیا ہوا، شراب میں کوئی اچھائی آ گئی جو پہلے نہیں تھی؟ کہا نہیں، سماج کے زیادہ لوگ پینے لگے تو وہی برائی کیا ہو گئی، دھیرے دھیرے عام ہو گئی. بے حیائی جو عام ہوتی ہے نا، اگر آپ کو یاد ہو پہلے اگر ایک لڑکی بے پردہ اگر روڈ پر آ جائے تو لوگ وہ تعجب کرتے تھے، کیا ہوا بغیر نقاب کے بچی چلی آئی. آج یہ زمانہ دھیرے دھیرے آ رہا ہے کہ کچھ دنوں بعد کوئی نقاب پہن کے نکلے گا تو لوگ تعجب کریں گے، ارے یہ نقاب پہنے ہوئے کون خاتون آ گئی. کیونکہ یہ سماج نے کیا کیا ہے، اس کی ویلیوز کو کم کر دیا. وگرنہ یا جس طرح ہمارے یہاں غیبت کا گناہ کم نہیں ہوا، شریعت میں جو آیا تھا نا وہی ہے ابھی تک. لیکن چونکہ ہمارے سماج میں غیبت اتنی عام ہو گئی کہ آٹومیٹک اس کا درجہ جو ہے غیبت کو بہت برا، ارے کیا کیا تھا بیچارے نے، ایک کی برائی تو کر رہا تھا، معلوم ہے. یعنی ایک انسان جو ہے وہ چونکہ میرے سماج میں زیادہ رائج ہے. اسی طریقے سے دوسرے پر الزام لگانا، یہ کسی میں کوئی عیب نہ ہو بیان کرنا اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم تو کہہ دیتے، نہیں یہ شدید گناہوں میں سے ہیں. لیکن چونکہ میرے سماج میں عرض کیا کہ جہاں آپ سے کوئی مشورہ مانگے وہاں پر خیانت نہ کیجیے، بیان کریے، لیکن اپنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 4 عیب ہم بھی گڑھیں اور بیان کریں تاکہ وہ رشتہ کسی طریقے سے ٹوٹ جائے. آپ رشتہ جوڑنے یا توڑنے کے لیے نہ بیان کریے. آپ کہیے اس نے مجھ سے پوچھا ہے، میرا حق یہ بنتا، میں نے بیان کر دیا جو مجھے معلوم تھا. بس عرض یہ کرنا تھا کہ واقعاً بہت اہم موضوع ہے انتخاب ہمسر کا، کہ میں اپنے لیے کس کا انتخاب کروں، یا ایک خاتون اپنے لیے کیسے شوہر کا انتخاب کرے. ہنر ہے. اس میں سے ایک شرط جو آج بحث کرنا ہے وہ شریعت بیان کرتی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے کف ہونا چاہیے. کیا ہونے چاہیے آقا؟ کف. ہمسر کا معنی بھی آپ لوگ خدمت میں کیا، یعنی ایک جیسے ہوں. کیوں معلوم ہے، بہت سے لوگ اچھے ہوتے. میں آپ کو اس علت کی وجہ بتاؤں، اس شرط کی وجہ بتاؤں. بہت سی چیزیں، ابھی ایک مثال آسان دعا ہے. یہ انگوٹھی ہے، وہ بچی ہے، خراب ہے، تو جو فرما رہے ہیں یہ اگر میرے ہاتھ میں ہے تو بہت آسانی سے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی انگلی کو یہ میچ نہیں کرتی ہو. بس یہ انگوٹھی نہیں خراب ہوئی ہے اور نہ آپ کی انگلی خراب ہے، دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہے. انگوٹھی بھی صحیح ہے، انگلی بھی صحیح ہے، سائز نہیں ہے. کیا پرابلم ہو رہا ہے؟ سائز کا پرابلم ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی پرابلم نہیں. انگوٹھی بھی اچھی تھی، آپ کی انگلی میں نہیں آ رہی تھی، کسی اور کی انگلی میں جاتی تو انگوٹھی پھر بیٹھتی، اچھی لگتی، میچ کرتی. یہ مثال دیا آپ کو قریب لانے کے لیے. 2 بچے یا بچی یعنی لڑکے اور لڑکی بہت اچھے ہیں، وہ اپنی جگہ اچھی ہے، یہ اپنی جگہ اچھے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے ان دونوں میں میچنگ نہیں ہے. تو وہ اپنے گھر میں پریشان ہے، لڑکا بھی پریشان ہے، لڑکی بھی پریشان ہے. دونوں کو جب آپ الگ الگ بات کرو نا تو دونوں ٹھیک لگتے ہیں. ہاں لڑکا بھی ٹھیک ہے، لڑکی سے بات کرو تو لڑکی بھی ٹھیک ہے،
تو خود کیوں گھر میں اتنا اختلاف ہے؟ میچ نہیں کرتے دونوں. معلوم ہو رہا ہے؟ یعنی ایسا ضروری نہیں کہ دو گھر میں اگر جھگڑے ہو رہے ہیں تو حتماً کوئی نہ کوئی جو ہے برا ہے. نہیں ہو سکتا ہے دونوں ٹھیک ہوں، لیکن یہ دونوں آپس میں میچ نہیں کرتے. ابھی میں انشاءاللہ کفر کا جب معنی کروں گا کتنی شرطیں ہیں، کفر میں کن کن چیزوں کو دیکھنا ماں باپ کے لیے ضروری ہے اپنے بچوں کے لیے، یا لڑکا خود سے اگر شادی کرنے جا رہا ہے تو دیکھے، یہ نہ دیکھے کہ ہمارے سماج میں کام بات ہے نا، لڑکا بہت اچھا ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، آپ یہ دیکھو کہ آپ کی لڑکی کے ساتھ میچ کرتا ہے، واقعی وہ لڑکا اچھا ہے، کوئی پرابلم لڑکے میں نہیں ہے. یا لڑکے والوں نے کہا کہ لڑکی بہت اچھی ہے، خاندان بہت اچھا ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. وہ آپ کے لڑکے کے ساتھ میچ کرتی ہے نہیں، یہ کب آپ دیکھو گے؟ آپ نے فقط وہ دیکھا کہ وہ اچھی ہے، وہ میرا لڑکا اس کے ساتھ شادی کرے گا اور ایک سکسیس لائف گزرے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ کفیت ہونا چاہیے، دونوں ہمسر کہلائیں. نہ یہ کہ دو آدمی ایک جگہ پر رہیں اور دونوں میں ایک دم جنگ اور نزاع رہے. لہذا اس شرط کی جانب کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے کفو ہوں، بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک ایک چیزوں کو گنواؤں آپ کی خدمت میں تاکہ یہ مطلب حل ہو جائے. پہلی شرط کفر کے لیے، کفر کا معنی چونکہ کبھی کبھی بات چیزیں بچپنے سے سنتے آتے ہیں اور ضعیفی تک وہ معنی واضح نہیں ہو پاتا. یہ لفظ کفر بھی سب کو یہ پتہ ہے کفر ہونا چاہیے، لیکن کیا کفر میں کون سے معیار ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ دونوں ایمان کے لحاظ سے کفر ہو. معلوم ہوا کہ ایک با ایمان لڑکی کے لیے شوہر کیسا ہونا چاہیے؟ با ایمان ہونا چاہیے. یہ کیا کہلاتا ہے آقا؟ کفر. ایمان کے لحاظ سے دونوں کیا ہونا چاہیے؟ ہمسر کہلائیں. مشکل ہو جاتی ہے آقا، ایک لڑکی مومنہ ہو، وہ جائے ایک ایسے گھر میں جو فسق و فجور کی جگہ ہو. اب یہ گھر میں کوئی اور لڑکی آتی تو میچ کر جاتی، لیکن یہ مومنہ لڑکی کے لیے بیچاری کے لیے بڑا سخت ہے اس گھر میں زندگی گزارنا. یا اسی طرح ایک مومن لڑکا ایک ایسی لڑکی سے شادی کرے جو فسق و فجور میں مبتلا ہے. یعنی ایمان دونوں کا، چونکہ ایمان بھی ان چیزوں میں سے ہے، وہ بعض چیزیں ہمارے سماج کا پرابلم ہے، کیونکہ ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے نہیں لیکن آخری درجے کا مومن سمجھتے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اب ایمان کے لیے کچھ اور طے نہیں کرنا، جتنا ہے بس ایمان کامل جو ہے ہمارے پاس. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایمان اور شرک معلوم ہے کیا ہے؟ یہ دونوں نسبی ہیں. نسبی کا مطلب سمجھتے ہیں، مثلاً ایک چیز ایک لحاظ سے نزدیک ہے، دوسری لحاظ سے دور ہے. میں مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. یہ جو اسٹیشن ہے آپ کے سہانا کے لحاظ سے کیا کہلائے گا؟ دور کہلائے گا. لیکن یہی اسٹیشن آپ کا وہ جو مسجد وہاں پر ہے اسٹیشن کے پاس، اس کے نزدیک کیا کہلائے؟ کہتے ہیں اسٹیشن نزدیک ہے، اور پھر کہتے ہیں اسٹیشن دور ہے. ایک چیز یا تو نزدیک ہے یا تو دور ہے، دونوں ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتا. یعنی نزدیک ہے اس والے امام باڑے کی نسبت، دور ہے ہمارے امام باڑے کی نسبت. تو یہ فرما رہے ایمان اور شرک کا بھی حال یہ ہے، میں مومن ہوں لیکن آیا اس مرحلے ایمان تک ہوں، یا ابھی نسبتاً میں مومن ہوں لیکن میرے وجود میں بہت سا شرک موجود ہے. میں قرآن کی آیت نہیں پڑھنا رہا کیونکہ موضوع سے کافی دور ہو جاؤں گا کہ ایمان و شرک بھی نسبی ہے. بعض لوگ مومن بھی ہیں، مشرک بھی ہیں. آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں، مومن ہیں تھوڑے درجے کے مومن، ابھی جتنا اپنے آپ کو کیا کریں گے؟ ڈیولپ کرتے جائیں گے، یہ ایمان بڑھتا جائے گا، شرک ان کی زندگی سے کیا ہوتا جائے گا؟ ختم ہوتا جائے گا. میں نہیں اس معاشرے کو مشرک نہیں کر رہا، لیکن ہے میں اپنے آپ کو کہوں کہ واقعی بہت سے شرک میرے وجود میں ہیں. وہ حدیث آپ نے نہیں سنا کہ شرک تمہارے وجود میں ویسے ہی قدم بڑھاتا ہے جیسے چوٹیاں چلتی ہیں. یعنی امام کی حدیث ہے کہ جس طرح بدن کو آپ دیکھیں، گھوڑا اگر کہیں سے گزرے تو آواز آتی ہے نا، لیکن اگر چونٹی کہیں سے گزرے تو آواز آتی ہے. یہاں سے 100 چونٹیاں گزر جائے آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی اگر آپ کی آنکھ نہیں پڑی. تو امام فرماتے شرک تمہارے وجود میں
ویسے ہی دوڑتا ہے. تم سمجھتے ہو کہ تم مومن ہو، لیکن بہت سی جگہ پر، اور میں جملہ بھی اگر بتاؤں تو آپ کو، تو ہم کہتے ہیں ارے وہ نہیں ہوتے تو آج میں مر گیا ہوتا. یہ واقعاً شرک ہے. اگر آپ توجہ فرمائیں، وہ نہیں ہوتے تو میں مر گیا ہوتا، یعنی کیا؟ یعنی اس نے بچایا کہ خدا نے تمہیں بچایا. وہ نہیں ہوتے تو میں بھوکا مر گیا ہوتا. یہ شرک ہے. لیکن مرحلہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ دھیرے دھیرے طے کرنا ہے. یہاں پر بھی ایمان کی جو شرط ہے نا، اس میں جو نسبت ایمان کی ہونا چاہیے، دونوں کی میچ کرے. ایسا نہ ہو کہ ایک جو ہے بہت اچھے درجے کا مومن ہو، ایک ہمارے جیسا مومن ہو. تو جو فرما رہے ہیں یہ دونوں مومن ہیں، دونوں اچھے ہیں، لیکن ایک کا درجہ جو ہے بہت اچھا ہے، یعنی اس کے وجود میں اخلاص زیادہ ہے، لیکن میرے وجود میں اخلاص زیادہ نہیں ہے. ہم دونوں ایک ساتھ رہ نہیں پائیں گے، بڑی مشکل ہماری زندگی میں آتی ہے. لہٰذا اس دماغ کو یہاں پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. دونوں کے ایمان جو ہے کیا ہونے چاہیے؟ قریب ہو. دیکھیے سیم نہیں ہو سکتے. میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہم لوگوں کا درس ہو جائے تو اس کے بعد صحیح لڑکی ملنا مشکل ہو جائے لڑکوں کے لیے، اور آپ اس میں نہیں، یہاں وسوسہ نہیں آنے دیجیے اپنے ذہن میں. میچ کریے، یعنی جتنا ہو سکے میچ کریے، جہاں تک ہو سکے. پھر ایسا نہ ہو کہ میچ کرنے کے چکر میں دوسرا کام خراب ہو جائے. ہمارے یہاں ہوتا ہے کبھی کبھار، پتہ چلا ایک اچھے لڑکے کی وجہ سے لڑکی 30 سال سے زیادہ ہو گئی کنواری بیٹھی. یہ بھی غلط ہو رہا ہے. بات ویسے ایک لڑکے کو اچھی لڑکی نہیں مل رہی ہے تو اب بیٹھے ہیں یہاں تک کہ کنواری زندگی گزر رہی ہے. یہ بھی نہیں. اتنی دقت آپ کریے، یعنی کوشش کیا کرو کہ ایسی چیز لاؤ جو آپ کے گھر میں میچ کرتی ہو. توجہ فرمائیں. اب اس میں جتنا ہو سکے آپ کیا کرو، ایمان کے لحاظ سے جب دیکھو تو پوری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ایمان قریب قریب ہو. ایمان کیا ہونا چاہیے؟ قریب قریب ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک مثلاً میں مثال دوں آپ کو، بہت آسان مثال. پتہ چلے لڑکا جو ہے خوب گانا سنتا ہے اور لڑکی جو ہے نماز شب پڑھتی ہے. اب آپ بتاؤ کیسے میچ ہوگا؟ تو جو کہہ رہے ہیں اب یہاں پر بہت سخت ہو جاتا ہے نا. کبھی کبھار پتہ چلا لڑکی کو مجلس میں جانا ہے، لڑکی نے فقط شب عاشور اور عاشور کے دن اس کو مجلس کرنا ہے. یہ دونوں میچ نہیں کرتے. بعض لوگ ہیں ہم لوگوں کے، وہ لوگ جو ہے 2-3 دن کے مسلمان ہیں، وہ عاشور ہو شب عاشور ہو تو ان کو لگتا ہے کہ ہاں آج کے دن تھوڑا بہت ماتم کر کے جو ہے امام حسین پہ ایک احسان جو ہے لاد دیتے ہیں چل کر. تو جو فرما رہے ہیں اس طرح کے لوگ ہیں. تو یہ دو آدمی کہاں میچ کرتے ہیں؟ نہیں میچ کرتے. تو جو فرما رہے ہیں دونوں مومن ہیں. میں کسی کو مشرک نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن پہلے ہی میں نے مثال دیا کہ شرک و ایمان ہماری زندگی میں مخلوط ہے. وہ جو سراسر ایمان کا آخری درجہ ہے نا، جہاں شرک تصور میں نہیں ہے، وہ ائمہ طہارہ علیہ السلام. اور اگر ایمان کے درجے نہ ہوتے نا، اور ایسے ہی ایمان ہوتا جیسے میرا ہے، تو پھر جناب ابوذر اور جناب سلمان کو ایمان کے درجے پہ تقسیم نہیں کیا جاتا. تو جو فرمائے معلوم اس کے درجے ہیں. روزانہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ترقی کرنا. آج ایمان پہ یہاں ہوں، کل ایمان پر ایک قدم اور آگے بڑھنا. لیکن ہم لوگوں کا پرابلم کیا ہے؟ ہم لوگ یہاں پر جو ہے اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرتے. ہم کو بتایا گیا اور بتاتے بھی ممبر پہ بھی بتاتے کہ جیسے ہو بس اس سے بگڑنا نہیں، بہت اچھی عادت ہے. غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ترقی کے راستے کھول رکھے ہیں. کہا کہ بندگی میں ہر روز تمہیں ترقی کرنا ہے. وہ میرے جیسا مولانا اگر کہے نہیں جہاں پر آپ ہو ٹھیک ہے، اگر اس سے نیچے بھی جاتے ہو تو چلے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی میں اور پبلک کا پرابلم یہ ہے کہ وہ خدا کی بات چھوڑ کر مولانا کی بات مانتی ہے. تو یہ فرما رہے خدا نے کہا کہ نہیں تم نماز پڑھو گے تو ترقی کرو گے. مولانا اگر آ کے کہیں نماز نہیں پڑھو گے تو چلے گا. تو آپ خدا کی بات مانو، مولانا کی بات. قرآن کہتے ہیں صاف طور پہ کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. اور میرے جیسا مولانا اگر آ کر کہے کہ نماز نہیں پڑھو کوئی حرج نہیں ہے. آپ مجھے کہیے مولانا آپ کو ہم اسی وجہ سے فقط قبول کرتے ہیں کہ آپ قرآن کی بات بتاتے ہو. جس دن آپ کی بات قرآن سے ٹکرائے گی اس دن آپ کی کوئی ویلو نہیں. سیدھی سادی بات، کوئی تکلف کی جگہ نہیں. کوئی حتی مراجع کرام کی جو کچھ ویلو ہے اس وجہ سے ویلو ہے کہ وہ حدیث اور قرآن سے باتیں بتاتے ہیں. آج کوئی ایک مرجع آ کر کہے نا کہ یہ میری طرف سے فتویٰ ہے، آپ کہیے یہ فتویٰ آپ اپنے پاس رکھیے، ہم کو ضرورت
نہیں، ہم مجتہد کی بات کو بھی اس وقت قبول کرتے ہیں کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کی بات کو بتاتا ہے جو میں نہیں سمجھ پاتا۔ اپنی سمجھ سے اگر بتانے لگے تو مجھے اس کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی مجتہد اگر کہے کہ یہ میں نے خود سے محنت کر کے فتویٰ نکالا ہے تو کہیں گے آپ خود محنت کر کے اس پہ کیا کریے، عمل کریے، ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایمان کے درجے ہیں، لہٰذا یہاں پر کوشش کیا ہونی چاہیے کہ اس کو میچ کریے۔ حتیٰ میں ایک مثال دوں، چونکہ شہزادی سلام اللہ علیہ کی ولادت کا بھی مہینہ ہے، وہ مشہور حدیث جو ہمارے یہاں مجلسوں میں پڑھی جاتی ہے، وہ حدیث کیا ہے کہ لو ان اللہ خلق امیر المومنین لم یکن لفاطمہ کفو علی وجہ الارض آدم فمن دونہ۔ اگر اللہ نے مولائے کائنات کو خلق نہ کیا ہوتا تو شہزادی سلام اللہ علیہ کا کوئی کفو نہیں ہوتا، آدم سے لے کر انتہائی عالم تک۔ کفو کا مطلب سمجھیں، یعنی وہ ایمان کے جو درجے بی بی سلام اللہ علیہ کے تھے وہ فقط حضرت امیر ہیں جو کفر قرار پا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ کفر کے اپنے کیا ہیں درجے۔ بس یہاں پر بہت زیادہ دقت کی ضرورت ہے کہ ایمان کے لحاظ سے کوشش کرو، چونکہ گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، دیکھیے ابھی آپ کر لو بعد میں جھگڑے ہوتے ہیں، کیونکہ جب دو چیزیں میچ نہیں کرتی نا، کبھی آپ نے دیکھا، میں مثالیں اس وجہ سے تو بچے قریب ہو، ایک ڈھکن ہے ایک باٹل پہ سیٹ نہیں ہوتا، پھر آپ محنت کرتے ہو، پھر وہ مشکل چڑھتی ہے، پھر آخر میں اس کی چوڑی ٹوٹ جاتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر اگر پیک بھی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کہیں تھوڑا سا ادھر ادھر ہلاؤ تو اس میں سے کچھ نہ کچھ گرنے لگتا ہے۔ اس طرح کی جب زندگی ہم گزارتے ہیں نا، زبردستی زندگی کو کیا کرتے ہیں، چلانا چاہتے ہیں، تو پھر کیا آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک بیوی انتظار میں بیٹھی ہے کہ آپ کی کوئی کمی نکلے، میاں انتظار میں بیٹھا ہے کہ دال میں نمک کم نکلے، کیسے بھی ایک بہانہ ملے۔ یہ کب ہوتا ہے جب ہم کفر کا خیال نہیں کرتے، جب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دو چیزیں آپس میں میچ کر رہی ہیں یا نہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیندار لوگوں کو بے دین اور غیر دینداروں سے شادی نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ ممکن کوشش یہ کرو کہ دیندار بچے کے لیے دیندار لڑکی لاؤ، کیا کوشش کرنا ہے، اور جتنا میچ ہو سکے دینداری میں آپ کیا کرو، میچ کرو۔ لیکن کیا شادی ہو سکتی ہے کہ جہاں دین نے کوئی مشکل نہیں بیان کیا، اگر دونوں شیعہ اثنا شریع ہیں، شادی کرنا چاہتے، ایک نماز نہیں بھی پڑھتا، چونکہ بعض مسائل بھی واضح ہونا چاہیے، ایک نماز نہیں پڑھتا، ایک نماز پڑھتی، آیا ان دونوں کے آپس میں شادی ہو سکتی ہے؟ تو کوئی حرج نہیں، مشکل نہیں، شادی ہو سکتی ہے، لیکن شادی کے بعد کیا ہوگا، وہ ایک قیامت رہے گی، کیونکہ دیندار اور بے دین جب ایک ساتھ جمع ہوں گے تو مشکل آئے گی۔ لیکن شادی اپنی جگہ پر کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، ہو سکتی، آپ کیا کرو، میچ کرو خوب۔ آیا ایسی کوئی شادی کامیاب نہیں ہے؟ کہتے ہیں کامیاب بھی۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ قانون بتا رہا ہوں، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، مثلا روڈ پہ اگر آپ نے سگنل توڑا تو ضروری تو نہیں کہ ہمیشہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لیکن امکان ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہونے کا۔ توجہ فرما رہے ہیں، قانون یہ ہے کہ اگر ایسی شادی کرو گے تو مشکل ہوگی، لیکن کبھی کبھار آدمی میں واقعی کیپیسٹی ہوتی ہے، اور یہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، بہت سی لڑکیاں دیدار کسی گھر میں آئی ہیں، پورے گھر کو کیا بنا دیا، دیدار بنا دیا۔ بہت سی لڑکیاں غلط مرحلے پہ تھی لیکن ایک دیدار گھر میں آئی ہیں اور اس نے کیا کر دیا، پورے گھر نے اس کو مل کر کیا ہے، دیدار بنا دیا۔ ایسا بھی ہوا۔ بس اگر اس نیت کی بنیاد پر شادی کرتے ہو اور اپنے اندر یہ سمجھتے ہو کہ میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں اس بے دین لڑکی کو یا اس بے دین لڑکے کو دیدار بنا دوں گا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خطرہ بھی ہے، کبھی کبھار آپ کے دین کو یہ بے دین لے اڑتا ہے۔ اگر ایک طرف سے دیدار کیا کرے گا، بے دین کو دیدار بنا سکتا ہے، تو اس طرف سے وہاں پہ بھی دیدار بے دین کیا کرے گا۔ بہت سے لوگ اچھا گھر تھا، ٹھیک ٹھاک لوگ تھے، بیچارے نماز پڑھتے تھے،
پتہ چلے ایک لڑکی آئی، دھیرے دھیرے اس نے اپنا ماحول سیٹ کرنا شروع کیا اور پھر اس کے بعد یہ گھر آٹومیٹک ایک ماڈرن گھر ہو گیا. اب یہاں پہ دین نام کی کوئی چیز نہیں. آپ نہیں دیکھتے بہت سے دوست، یہ دونوں طرف آپ آ جائیے، اپنے جوانوں کو دیکھیے. کبھی کبھار آپ اچھے ہیں، آپ نے ایک بے دین دوست کو دوست دیدار بنا دیا، لیکن یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک لڑکا اچھا خاصا مسجد میں آتا تھا، فلاں دن سے اس کی دوستی ان لوگوں سے ہوئی، اب اس کے بعد وہ مسجد میں نہیں آتا. بس خطرہ ہے نا، یعنی اس کو بے دین کو دیدار بھی بنا سکتے ہو، یہ اچھائی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ میں بھی بے دین جو ہے بن سکتا ہوں. لہذا اس چیز میں بہت دقت کرنے کی ضرورت ہے کہ میچنگ کیا ہو بہتر ہے. لیکن اگر آپ اپنے اندر یہ حوصلہ اور طاقت سمجھتے ہو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ کام کروں گا، تو یہ بلکہ باعث سے ثواب بھی ہوگا کہ جب آپ کرو اور ثواب اس میں ملے گا. بس پہلا کفر کا معنی کیا ہے؟ دین کے لحاظ سے دونوں میچ کرنے چاہیے، یہ کوشش ہونا چاہیے. دوسری چیز کفر کے معنی میں، اور ہاں یہاں پر فقہی مسئلہ بھی عرض کر دوں، وہ یہ کہ یہ ایمان ہو. عرض کیا حتیٰ ہمارے یہاں فقہا، میں نے پتہ اس سے پہلے بیان کیا نہیں بیان کیا، ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ شیعہ لڑکی اگر سنی لڑکی سے شادی کرنا چاہتی ہے اور انحراف کا خوف ہے تو یہ شادی جائز نہیں. چونکہ کیا ہوتا ہے، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یہ عورتیں اپنے شوہر کے دین کو کیا کرتی ہیں، اپنا لیتی ہیں. روایت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھا، ایک روایت ہے، لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا، عورت کیا کرتی ہے، اپنے شوہر کے ادب کو کسب کرتی ہے. وَيَقْهِرُهَا عَلَى دِينِهِ، اور اس کے اوپر فورس کیا جاتا ہے عورت کو. کس چیز پہ فورس کیا جاتا ہے؟ کہ وہ اپنے شوہر کے دین کو کیا کرے، اپنا. لہٰذا یہ خطرناک کام ہے. لیکن اگر دو مومن لڑکے ہیں، مومن لڑکے لڑکیاں ہیں، شیعہ اثنا عشری ہیں، شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہماری بات کون سی شادی کی چل رہی ہے؟ کامیاب شادی کی بات چل رہی ہے. تو جو فرمائیں کامیاب شادی کیسے ہوگی؟ جب دو لوگ دین کے لحاظ سے قریب قریب ہوں گے، دونوں مجلسی ہیں، دونوں نمازی ہیں، دونوں سچ بولتے ہیں، تو اچھی چیز ہے. بات واضح. پھر یہاں پر زندگی گزارنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. لیکن پتہ چلا ایک نمازی ہے ایک نمازی نہیں ہے تو دھیرے دھیرے سخت ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس بے نمازی کو نمازی بنا دیں گے تو بہت اچھا ہے، راستہ کھلا ہے، کوئی حرج نہیں. دوسری چیز جو کفر ہونے کے لیے ہے وہ ہے فکر کے لحاظ سے اور کلچر کے لحاظ سے بھی میچ ہونا چاہیے. ابھی آپ کی خدمت میں ایک مثال دوں. یہ جو گھر آپ بناتے ہو نا، یہ گھر میں ایک انجینئر کو لاتے ہو، وہ انجینئر ایک نقشہ بناتا ہے، اس نقشے کے لحاظ سے آپ امام باڑہ یہ مسجد تعمیر کر دو. میں اس امام باڑے کے لیے کیا کروں، دو انجینئر کو پکڑوں، دونوں الگ الگ سوچ کے مالک ہو. ایک کو لگتا ہو کہ 2 پیلر ہونے چاہیے بہت ہے، ایک کو لگتا ہے کہ نہیں 3 پیلر ہونا چاہیے، بیچ میں ہونا چاہیے، اور ان دونوں سے کو مل کے آپ جو یہ امام باڑہ بنا دو. بڑا پرابلم ہو جائے گا. نہیں پرابلم ہوگا، وہ کہے گا یہاں پہ رکھنا ہے، وہ کہے گا پلر یہاں پہ ہونا چاہیے، وہ کہے گا یہاں پہ ہونا چاہیے. کیوں؟ دونوں کی فکر ایک نہیں. ہم میاں بیوی کو جو جمع کرنے جا رہے ہیں شادی کے ذریعے، یہ بھی ایک دنیا بنانے جا رہے ہیں. یہ بھی کیا بنانے جا رہے ہیں؟ ایک گھر بنانے جا رہے ہیں نا. وہی گھر جس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹ گیا، وہی گھر جس کو ہم کہتے ہیں بکھر گیا، وہی گھر جس کو ہم کہتے ہیں برباد ہو گیا. وہ 2 گھر میں اگر 2 کلچر الگ الگ ہو تو پھر اس گھر کی تربیت کیا ہوگی؟ یہ بچے جو بعد میں ہونے والے ہیں یہ 2 غلط اور 2 الگ الگ فکر پر کیا پائیں گے؟ تربیت پائیں گے. معلوم ہے کہ یہ گھر کا شیرازہ کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائے گا. لہذا کیا کوشش کیا جائے؟ کلچر کے لحاظ سے دونوں ایک ہوں. یہ ہمارے یہاں کبھی کبھی ہوتا ہے، ایک لڑکی مثلا میں مثال دے رہا ہوں، ایسا نہیں یہ سب جو مثالیں دے رہے ہیں یہ کامیاب شادی کی آپ کو مثال دے رہے ہیں. وغیرہ ایسا ہوا کہ بہت سی لڑکیاں دیہات کی آئی ہیں اور شہر میں انہوں نے اپنے گھر کو سنوار دیا ہے. بہت سی شہری لڑکیاں گئی ہیں جنہوں نے دیہات میں اپنے گھر کو سنوار دیا ہے. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ایک شہری لڑکی کو آپ لے جاؤ دیہات میں، تو معلوم ہے کہ وہاں پر ثقافت اور کلچر کا فرق ہے. میچ
نہیں کرتا، یا ایک دیہاتی لڑکے کو آپ لے آؤ میچ نہیں کرتا، وہ بہت زیادہ میچ بھی کرتا ہے، چونکہ لڑکیاں کیا ہوتی ہیں اپنے آپ کو اسی ماحول میں ڈھالتی، لیکن ایک لڑکی جو ہے جس کے گھر میں پردے کا رواج نہیں تھا، وہ آپ اپنے گھر لے کے آ رہے ہو، اس کا کلچر جو ہے آپ سے میچ نہیں کر رہا، یا بہت سے اور کلچر ہیں جو دین کے خلاف کلچر ہے، نامحرموں سے بات کرنا، خوب اس کو عادت کی بات کرنے کی، ابھی آپ اس کو اپنے گھر لے کے آ رہے ہو، اس کو ابھی بھی وہ عادت ہے، اور آپ کے گھر میں یہ بہت برا جانا جاتا ہے کہ کوئی نامحرم سے بات کرے۔ اب یہاں پر بہت سے جھگڑے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں بعض مقامات پر کہ ہماری بیوی زیادہ بات کرتی ہے، خوب وہ ہو سکتا ہے حرام ہے اس کے لیے بات کرنا، یہ بھی یاد رکھے نامحرم کا زبردستی کسی سے بات کرنا بغیر ضرورت حرام ہے، لیکن وہ اس کو کوئی بڑا کام نہیں سمجھو کہ دینے میں نے کیا کیا، بات ہی تو کیا، آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ معلوم ہے دو ثقافت اور دو کلچر آپس میں میچ نہیں کرتے، لہٰذا اس لحاظ سے بھی اب یہاں سے ایک دم 100% ایک جیسے دو نہیں مل سکتے، یہ ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، لہٰذا وسوسہ نہیں آنا چاہیے ذہن میں کہ نہیں میں تو ایک دم سیم ڈھونڈ کے بتاؤں، نہیں، ایسے دو بھائی بھی آپ کو جلدی نہیں ملتے۔ کیا کرو، قریب سے قریب لے کر آؤ، کیا کرو، یعنی ایمان میں قریب ہوں، ثقافت اور کلچر میں بھی دونوں کیا ہوں، قریب ہوں۔ تیسری چیز جو اس مقام پر ہے وہ یہ کہ اخلاق کے لحاظ سے دونوں میں میچنگ ہو، اخلاق کے لحاظ سے دونوں میں کیا ہونا چاہیے، میچنگ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں، لیکن معلوم ہے اخلاق کے لحاظ سے دونوں کی میچنگ نہیں ہو پا رہی ہے، وہ دونوں ایک ساتھ میں۔ ایک تاریخ کا واقعہ دوں تاکہ آپ لوگوں کی تھکاوٹ بھی تھوڑا دور ہو۔ ایک نام ہے آپ لوگوں نے سنا ہے، جویبر، اور ان کی بیوی سلفا، دونوں مومن ہیں، توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، یہ دوسرا مرحلہ ہے، یہ ایک ہے زینب بنت جہش، توجہ فرما رہے ہیں، اور ایک ہے زید ابن ثابت۔ زید ابن ثابت کون ہے معلوم ہے؟ پیغمبر کے منہ بولے بیٹے، کون ہے؟ منہ بولے بیٹے، تبنی جس کو کہتے ہیں، پیغمبر کے منہ بولے بیٹے۔ ان کی شادی کہاں ہوئی؟ پیغمبر کے رشتہ داروں میں ہوئی، جناب زینب بنت جہش سے۔ یہ دونوں کی شادی بہت دنوں تک چلی نہیں، یہ دونوں کی شادی بہت دنوں تک چلی نہیں، حتیٰ حکم خداوندی آیا کہ یا رسول اللہ ان دونوں کے درمیان کیا کرو، طلاق کرو۔ کیوں ایسا ہوا؟ اگر الگ الگ دیکھنے جائیں گے نا دونوں ٹھیک ہیں، لیکن وہ اخلاق دونوں کے کیا کر رہے ہیں، میچ نہیں کر رہے۔ زینب بنت جہش بھی مومنہ ہیں، زید ابن ثابت بھی کیا ہیں، مومن ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، لیکن اخلاق جو ہوتا ہے، مثلا ایک آدمی کو، مثلا میں مثال دوں، ایک آدمی کی عادت ہے کہ وہ جو ہے خوب تیز آواز میں بات کرتا ہے، آپ کو تیز آواز پسند نہیں، دیکھ رہے ہیں دینی لحاظ سے کوئی پرابلم ہے نہیں، وہ بیچارہ تیز آواز میں اس کو بات کرنے کی عادت ہے، آپ کو تیز آواز میں بات کرنے کی عادت نہیں ہے، بس یہ اخلاق میچ نہیں کرتا۔ دونوں نماز شب پڑھتے ہیں، دونوں فجر کی نماز پڑھتے ہیں، دونوں کو امام حسین سے عقیدت ہے، دونوں کو آل بیت سے محبت ہے، لیکن دونوں کے اخلاق کیا ہیں، مختلف۔ تو اخلاق جیسے ہی مختلف ہوتے ہیں نا، پھر دونوں میں بہت زیادہ ساتھ رہنے کی کنڈیشن باقی نہیں رہ جاتی۔ لہذا کوشش یہ کریے کہ اخلاقی لحاظ سے بھی کیا ہونا چاہیے، میچنگ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے سماج میں نہیں دیکھا جاتا۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو کفریت میں ہے، شرعی مسئلہ حل کر دیا، ایمان کے لحاظ سے بس وہ شریعت، لیکن ایک کامیاب شادی کے لیے جو دین بتاتا ہے، علمی لحاظ سے بھی، ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی دونوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے، دونوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے، اور خاص کر اس وقت جب دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے غرور اور تکبر والا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بیچارے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن بہت آسانی سے کیا کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہتے ہیں خوب میں پڑھاؤں تو اپنے لیے پڑھاؤں، یہ میری بیوی اگر نہیں پڑھی ہے تو کیا ہوا، توجہ فرمانے، یہ چل جاتا ہے۔ لیکن غرور و تکبر ہو، مثلا لڑکی نے بہت پڑھا ہے، خوب لڑکا بیچارہ نہیں پڑھا، اب یہاں کیا ہو رہا ہے، اب یہاں پر ایک دوسرے کو تانا دیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو
تانا، پتہ چلو جو زیادہ پڑھا لکھا وہ دوسرے کو کیا دے رہا ہے؟ تانا دے رہا ہے. یہ گھر بہت دنوں تک چلتا نہیں. ہمارے یہاں پہ ہماری بہو جو ہے بہت پڑھے لکھے ہو، باپ کا بیٹا کتنا پڑھا لکھا ہے، میچ کریے آپ. یہ آپ ایسا نہیں کرو کہ اپنا فائدہ کر رہے ہو. کبھی وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت پڑھی لکھی بہو لاؤں گا تو سماج اور سوسائٹی میں میرا نام ہوگا. تو میرے لڑکے کے ساتھ اگر یہ میچ نہیں کرے گی تو ایک ناکام شادی ہوگی. ناکام شادی کے بعد جو مشکلات آتی ہیں وہ آپ جانتے ہیں. یعنی جسے آپ نام کے لیے لے آئے تھے وہ آپ کی بدنامی کا سبب بن گئے. اور آپ سب یہ سب مثالیں سماج میں بہت قریب سے جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور صحیح بھی بات ہے. مثلا ایک لڑکی نے بہت پڑھا ہے، وہ کیسے میچ کرتی ہے اس لڑکے کے ساتھ جس کو سگنیچر بھی نہیں آتی؟ نہیں میچ ہوتا. وہ جو پڑھتے ہیں ان کی فکر تھوڑا الگ ہوتی ہے، تھوڑا روشن فکر کے ہوتے ہیں، تھوڑا ان کا ذہن کھلا ہوا ہوتا ہے. میں جو جاہل ہوں میرا ذہن کھلا ہوا نہیں ہے. ہم دونوں کے سوچنے کا انداز ایک الگ ہوگا، ہم دونوں کے بات کرنے کا انداز الگ ہوگا، ہم دونوں کے ملاقات کرنے کا انداز الگ ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں. بس علمی لحاظ سے بھی دونوں کو کیا ہونا چاہیے؟ میچ کرنا چاہیے. اب عرض کیا کہ نہیں بی اے کے لیے بی اے ہی مت ڈھونڈیے، بی اے کے لیے اگر ہائی اسکول بھی ہے تو یہ میچ کرے گا. توجہ فرما رہے ہیں. یعنی قریب سے قریب لے کر آؤ. کیا کرو؟ قریب سے قریب. اگر آپ کو 12ویں کا ملے تو وہ 10 والے سے زیادہ قریب ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اور اگر نزدیک کا ملے تو یعنی جتنا آپ یہاں پر میچنگ کرو گے، یعنی کہنے کا مطلب وسوسہ نہیں. میں بار بار اس بات کو تاکید کر رہا ہوں کہ جیسے شریعت نے بتایا نا کہ اگر یہ لباس نجس ہو جائے تو کیا کرو؟ دھو دو، پاک ہو جائے. ہم لوگوں میں سے بعضوں کو کیا لگتا ہے؟ بیماری آ جاتی ہے. اب وہ اتنا دھوتے ہیں کہ گھر کی پوری ٹنکی جو ہے کیا ہو جائے؟ خالی ہو جائے. شریعت نے یہاں تک ٹھیک کہا تھا کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے. لیکن میں 2 باتوں کو ملا. شریعت نے کہا اچھی لڑکی کا انتخاب کرو اپنے لیے، لڑکی سے کہا کہ اچھے لڑکے کا انتخاب کرو. تو اس کا مطلب نہیں میں گھر کی پوری ٹنکی کیا کروں؟ خالی کر دوں. شریعت نے کہا تمہارا کپڑا نجس ہو جائے تو کیا کرو؟ پاک کرو. پاک کرنے کے لیے شریعت نے کیا بتایا کہ 1 مرتبہ ڈالو، دھلو، سکھا دو، پاک ہو گیا. لیکن بعضوں کو آپ دیکھو بیمار لوگ ہیں، ان کا اگر علاج نہیں، پتہ چلا آ رہے ہیں کہیں ٹچ ہو گئے، اب یہ دوبارہ پھر حمام میں چلے گئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے گناہ کیا. معلوم ہے ہم لوگ جس کو دین سمجھتے ہیں کبھی کبھار وہ گناہ ہوتا ہے. اگر میرے وضو 1 جگ پانی میں ہو رہا ہے اور میں 1 بالٹی پانی بہا رہا ہوں، یہ گناہ ہے. یہ ہمارے یہاں سوچتے ہیں بہت بڑے زیادہ دیدار ہیں، لہٰذا بیچارے یہ جو ہے پائپ کھول کے واش بیسن کے پاس کھڑے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ پورا منہ بھیگا یا نہیں بھیگا. یہ دیدار نہیں، ان کو ڈاکٹر کے لے جانے کی ضرورت ہے کہ ان کو کہیں پہ پرابلم ہے. چونکہ جو آپ کو جتنا بتایا جائے وسوسہ شیطان کا کام. معلوم ہے حتی بعض روایات میں کہ جتنا تم یہ وسوسہ شیطان القا کرتا ہے، جتنا اس کی طرف دھیان دو گے نا اتنا شیطان اور رہے گا کہ ہاں یہ تو اچھا گاہک ملا ہے. کیونکہ آپ دیکھ مرتبہ میں آپ کو کہتے ہیں مجھے اطمینان نہیں ہوا. آپ کو اطمینان، آپ کو شریعت بتا رہی ہے کہ آپ نے دھل لیا، پاک ہو گیا. میرا دل نہیں مانتا. آپ کے دل سے شریعت چلتی ہے، میرے دل سے شریعت چلتی ہے. شریعت ہی نے بتایا کہ خون گرنے سے نجس ہو جاتا ہے. شریعت ہی بتا رہی ہے کہ اتنا پانی ڈالو تو پاک ہو جاتا ہے. بات ختم ہو گئی. آپ کو پتا تھا خون گر جائے تو نجس ہو جاتا ہے؟ نہیں پتا تھا. شریعت نے بتایا کہ اگر یہاں پر خون گر جائے تو نجس ہے. وہی شریعت بتاتی کہ اتنا پانی ڈالو تو پاک ہو جاتا. تو بیچ میں آپ کے دل کی کہاں سے بات آ گئی کہ میرا دل نہیں مانتا؟ آپ کا دل نہیں مانتا، آپ کے دل پہ کوئی حکمران ہے، وہ شیطان ہے. یہ روایت میں بھی ہے کہ جتنا تم شیطان کے وسوسوں پر دھیان دو گے نا شیطان اتنا اور لالچی بن کر آتا ہے. کہتا ہے ہاں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھا گاہک ہے، اس کو میں جیسے چاہتا ہوں وضو میں پریشان کر دیتا ہوں. نماز بعض لوگوں کی نیت ہی نہیں ہو پاتی نماز میں. نارملی طور پہ آپ نیت کرو مغرب کی 3 رکعت پڑھ تو قربت اللہ، بات ختم ہو گئی. اب آپ نیت پہ نیت کی، یہ وسوسہ ہے. مطلب یہ احتیاط نہیں ہے. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا جہاں پر مجھے احتیاط کرنا وہاں میں احتیاط نہیں کرتا، اور جہاں پر شریعت کہتی ہے ایسے کام. تو یہ شادی کا بھی مسئلہ یہ بار بار میں ڈرتا ہوں جب یہ شاعر بیان کرتا ہوں تو وسوسے کے مرحلے تک نہ چلے جائیں. شریعت کہتی ہے قریب سے قریب لاؤ. جتنا اچھا
تمہیں ہو جائے میچ کرے. اور بھی مثال دوں، مطلب یہ اس جگہ ایک الماری مجھے فکس کرنا ہے، خوب اگر اسی سائز کی مل جائے تو بہت اچھا ہے، اس سائز کی نہیں ملتی تو تھوڑا سے اس سے وہ تو اور اچھا ہے، تھوڑا سا اور ہو. ایک دم خراب لاؤں گا تو گر جائے گی. بس مجھے کیا کرنا ہے، اگر سیم سائز مل جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن سیم سائز نہ ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں الماری نہ لاؤں. میں کہوں اگر میں کیا کروں، اب یہ تو مولانا نے بتایا سیم سائز ہونا چاہیے. نہیں، آپ کو کیا کرنا ہے، قریب سے قریب لانا ہے. علمی تناسب دیکھو، اگر میچ کر رہا ہے ٹھیک ہے، اس سے نیچے اس سے نیچے اس سے نیچے. کیونکہ شادی نہ کرنا جو ہے وہ سب سے بڑی مصیبت ہے. تو جو فرما رہے ہیں جو آج معاشرے میں چل رہا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے 1-2 طلاق ہو گئے کسی گھر میں. میں نے اس سے گھر دیکھے، اس کے بعد کے لوگ جو بغیر شادی شدہ رہ گئے اور اب آخری عمر میں پچھتاتے ہیں یہ کیسے ہو گیا ہم سے. نہیں، یہ کبھی کبھار آپ نے اگر کسی ناکام زندگی کو دیکھا، ایک آدمی کی ناکام، تو 99% آپ کو کامیاب لوگ نہیں ملتے جن کا طلاق نہیں ہوا. یہ ایک آدمی جس کا طلاق ہوا اس نے آپ کو وہاں تک پہنچا دیا کہ آپ شادی نہیں کر رہے. اور یہ اتنے لوگ جو بہت اچھی خاصی زندگی گزارے، ان کو دیکھ تو آپ کو شادی کا حوصلہ نہیں بڑھتا. تو یہ مرحلہ بھی ضروری. علمی لحاظ سے بھی دونوں میں کیا ہونا چاہیے، تناسب ہونا چاہیے، میچنگ ہونا چاہیے، مماثلت ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد شکل و صورت کے لحاظ سے بھی کفر کا معنی یعنی شکل و صورت کے لحاظ سے بھی دونوں کیا ہوں، قریب ہوں. ایک نہ ہو کہ ایک بہت زیادہ جو ہے خوبصورت اور ایک بہت زیادہ بدصورت. پھر یہاں پر ایک جو ہے نا احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. اور اگر متکبر لوگ ہوں تو پھر تانا بھی دیتے ہیں کہ ارے تم ہماری شکل دیکھو اور ہم کو دیکھو. پھر وہ گھر جو ہے پتہ چلا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں کیا ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، یعنی گھر جو ہے کتنے ٹوٹے ہیں. فقط بیوی کبھی چاہتی ہے کہ شوہر کو نیچا دکھائے اور شوہر کبھی چاہتا ہے کہ بیوی کو نیچا دکھائے. اس نیچا دکھانے میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، یہ سارے پہلے سے دراڑ کیا کرو، یہ آنی نہ پانے. نہیں، قریب قریب کیا رکھو، خوبصورتی کے لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی دونوں ملتے ہوں، میچ کرتے ہوں، یعنی بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو. عمر کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ ڈفرینس اور فرق نہیں ہونا چاہیے. لیکن لڑکی اور لڑکے کے بلوغ میں کتنا فرق ہے، 4 سال. لڑکیاں 9 سال پہ بالغ ہوتی ہیں، لڑکے کتنے سال پہ، 15 سال. ایک 4 سال کا فاصلہ ہے نا. بہترین فاصلہ شادی کے لیے 4 سال، کیونکہ اس کی خلقت سے کیا کرتا ہے، میچ کرتا ہے. تو جو فرما رہے ہیں یہ اتنا اگر فاصلہ ہو تو ٹھیک ہے. اب اس کے بعد مشکلیں آتی ہیں، لیکن اب یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جائز نہیں. کسی کے ذہن میں یہ نہ، ہم ایک کامیاب شادی کی باتیں کر رہے ہیں، 10 سال کا بھی فاصلہ ہو، 15 سال کا بھی فاصلہ ہو، لیکن بعد میں کہیں پرابلم آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں. معلوم ہے وہ جو خلقت کے لحاظ سے ڈفرینس ہے نا، وہی شادی کے لحاظ سے اگر فرق ہو تو وہ ایک کامیاب شادی ہے. لیکن اگر بہت زیادہ فاصلہ ہو جائے تو بہت سی مشکلات آپ لوگ سماج میں دیکھ سکتے ہیں. پس عمر کے لحاظ سے بھی 4 سے 5 سال کا فاصلہ ہونا چاہیے. بہترین فاصلہ ہے جو اس کی خلقت سے بھی کیا کرتا ہے، میچ کرتا ہے. پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد ایک جو ابھی انشاءاللہ آخر میں سوال کے لیے وقت دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک چیز مالی لحاظ سے بھی دونوں کیا ہو، تناسب ہو. وہی عرض کیا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا. حالانکہ لڑکے کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے، لڑکیوں کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ زندگی تانے سے نہیں سنورتی، زندگی محبت سے سنورتی ہے. میں لڑکی گئے، ارے میرے والد کیا میرے لیے کیا کیا انتظام تھا، تمہارے گھر میں آ کے میں برباد ہو گئی. ابھی چونکہ مالی تناسب نہیں ہے، میں ایک لڑکی لے کر آیا جو کروڑ پتی گھر کی تھی، میرے گھر میں اچھے کھانے کو نہیں. ابھی لڑکی اگر دیندار اور مومنہ ہو تو کیا کہنا. اور ہوا بھی کوئی جو مثال میں آپ کی خدمت میں دے رہا تھا، جناب جویبر. بعض یہ ہسٹری ہم کو یاد ہونا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس طرح بھی زندگی میچ کی جا سکتی ہے. جناب جویبر ایک غلام ہے، معلوم ہے، اور غلام بھی کیسے، اصحاب صفہ میں سے، وہ لوگ جن کے لیے پیغمبر نے ایک ٹینٹ لگا رکھا تھا، جن کا کوئی پرسان حال
نہیں ہوتا تھا۔ پیغمبر ہی کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو کھانا دیتے تھے، سیاہ کالے۔ ایک دن پیغمبر نے ان سے کہا کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ جناب جوہر نے کہا جی یا رسول اللہ۔ کہا جو ہے ایک لڑکی ہے زلفا، وہ مدینے کے اطراف میں ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے ایک بڑے آدمی کی لڑکی، پیغمبر نے کہا جاؤ ان کے یہاں اپنا رشتہ لے کر۔ اب ایک معمولی آدمی اصحاب صفہ میں سے سیاہ چہرہ ایک نامور قبیلے کے پاس جو ہے جائے شادی کا رشتہ لے کر، انہوں نے کہا میں جاؤں یا رسول اللہ؟ کہاں جاؤ؟ وہ مدینے کے شہر سے باہر وہ قبیلہ رہتا تھا۔ یہ بیچارے پہنچے، وہاں پہ کچھ لوگ تھے، انہوں نے پوچھا کہ میں پیغمبر کی جانب سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ لڑکی کے باپ سے کہا میں نے اگر آپ بہتر جانو تو میں وہ پیغام سناؤں ان لوگوں کے سامنے یا تنہائی میں سناؤں؟ اس کے بعد نے کہا لڑکی کے کہ جو کہ پیغمبر کی جانب سے پیغام لائے ہو تو لوگوں کے سامنے بتاؤ۔ کہ میں آپ کی لڑکی کا مثلاً ہاتھ مانگنے آیا ہوں، پیغمبر نے بھیجا ہے۔ لڑکی کے باپ نے کہا تم نے دیکھا جو ہمارے اگر اپنی زبان استعمال کیا جائے تو اپنے کو دیکھ لو تم کس لائق ہو، تم میری لڑکی کے رشتے کے لیے آئے ہو، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ اور چلے بھی آئے۔ ابھی راستے میں ہے کہ لڑکی نے باپ سے پوچھا کون تھا؟ کہا پیغمبر کی جانب سے ایک شخص پیغام لے کر آیا تھا۔ کہا اگر وہ پیغمبر کی جانب سے آیا تھا تو پھر اسے ناراض کر کے نہیں بھیجنا ہے، آپ جائیے اس کو لے کر آئیے، کیونکہ وہ پیغام لے کر آیا ہے پیغمبر کا۔ فرمایا اب یہ اس طرح کی مومنہ لڑکی یہ خود ایک درس عبرت ہے، ایک درس ہے پیروی کرنے کا۔ کہا اگر یہ پیغمبر کی جانب سے تو اسے واپس لے آئیے۔ یہ لے آئے، پھر انہوں نے پیغمبر سے پوچھا، وہ شادی ہوئی اور ایک کامیاب شادی ہوئی۔ لیکن یہ کیا ہے، یہ کم ہے۔ یہ کیا ہے، یہ زلفا جیسی خاتون ہو جو عشق کے پیغمبر میں زندگی گزارتی ہو، جس کے لیے پیغمبر کی ساری باتیں جو ہے اہمیت کی حامل ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا نا۔ ہم لوگ تو بالکل ایک شخص امام حسن علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے تھا، بہت دن بعد امام کی خدمت میں آیا۔ امام نے کہا کیسے ہو؟ کہا کہ عجیب حالت ہے، میں اپنے آپ سے بھی خوش نہیں ہوں، خدا بھی مجھ سے خوش نہیں اور شیطان بھی مجھ سے خوش نہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب میں بھی اپنے آپ سے خوش نہیں ہوں، اللہ بھی خوش نہیں ہے اور شیطان بھی خوش نہیں۔ یعنی کیا؟ کہ مولا میں چاہتا ہوں ہمیشہ زندہ رہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا ہے، مرنا ہے۔ اللہ خوش نہیں ہے چونکہ اللہ چاہتا ہے میں ہمیشہ اس کی اطاعت کروں، لیکن میں مغرب مثلا اپنی زبان میں مغرب شاید تو پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد باہر نکل کے کسی کی غیبت بھی کر دیتا ہوں، تو اللہ کی بھی پوری طرح اطاعت نہیں کرتا۔ شیطان چاہتا ہے کہ اس کی پوری بات مانوں، تو میں شیطان کی بھی پوری بات نہیں مانتا، کیونکہ شیطان کہتا ہے نماز نہیں پڑھو، میں کہتا ہوں نماز پڑھوں گا لیکن آپ کی غیبت کروں گا۔ تو یعنی آدھا آدھا چل رہا ہے سب کا، تھوڑا سا خدا کی بات، تھوڑا سا شیطان کی بات۔ تو اب یہاں پہ کوئی بھی خوش نہیں ہے مجھ سے، خدا کی بھی پوری نہیں مانتا وہ بھی نہیں خوش ہے، شیطان کی بھی پوری نہیں مانتا وہ بھی خوش نہیں ہے، میں بھی اپنے آپ سے خوش نہیں ہوں، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ زندہ رہوں اور ہمیشہ میں زندہ نہیں رہوں۔ تو ہم لوگوں کی زندگی تو ایسی ہے نا کہ ایسا تو نہیں کہ پوری طریقے سے پیغمبر کے ہم لوگ، حالانکہ بننا ہوتی ہے پیغمبر کا، لیکن ہر جگہ نہیں۔ کبھی کبھار دین ٹھیک ہے جہاں تک میچ کرتا ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد ہر جگہ دین آپ بتاؤ، مطلب وہی شادی کے دن آپ بتاؤ کہ نہیں یہ مت کرو، مولانا شادی کے دن آپ مت بولیے گا، یہ ایک دن جو ہے آپ کی بات ہم جو ہے نہیں مانیں گے۔ معلوم ہے کہ ہم لوگ ہر جگہ دین کی بات بھی نہیں مانتے، ہر جگہ دین کی بات نہیں مانتے، کبھی کبھار مانتے بھی، یعنی ایک دم مشرک نہیں ہے اور ایک دم جو ہے مومن بھی نہیں ہے، کبھی مانتے اللہ کرے گی۔ یہ ماننے والی چیزیں ہماری روز بروز کیا ہے، بڑھتی رہیں۔ یہاں یہیں ترقی کرنا، یہیں پر کیا کرنا، مجھے ترقی کرنا۔ اگر میں اسٹاپ ہو گیا کہ جتنے پہ ہوں تو معلوم ہے کہ میری زندگی کا بھی کوئی مقصد نہیں رہی، روزانہ مجھے ترقی کرنا۔ لہٰذا مالی لحاظ سے بھی دونوں میں کیا ہونا چاہیے، میچنگ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آئے دوسرے کو کیا کرے، تانا دے کہ ارے میرے گھر اتنا بڑا تھا، میں ایسی تھی ویسی تھی، تمہارے گھر میں آ کر یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ پھر یہ بیچارہ شوہر بھی جو ہے روز روز سنتے سنتے ایک دن جو ہے
یہ بھی بولتا ہے، پھر تو میں شروع ہوتی، اس کے بعد گھر میں بچوں پر اثر ہوتا ہے، بچے بہت سے مشکلات معلوم ہے۔ ماں باپ اگر چاہیں تو ایک دوسرے کو بچوں کے نزدیک عزیز بنا سکتے ہیں، مائیں چاہیں تو باپ کو گھر میں محترم بنا سکتے ہیں، باپ چاہیں تو ماں کو محترم بنا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بچوں کے سامنے، ارے اپنے بچوں کے سامنے ہم لڑ رہے تھے، وہ وہیں آپ کو نہیں لڑنا تھا، وہیں آپ کو نہیں لڑنا تھا۔ بعض مراجع کے بارے میں ملتا ہے کہ دسترخوان بچ جاتا تھا اور کھانے کے لیے سب آ جاتے تھے، مرجع وقت گزرے اور کھانا نہیں شروع کرتے تھے، بچے کہتے تھے کھانا کھائیے، کہ نہیں ابھی تمہاری ماں کچن سے نہیں آئی۔ یہ دیکھیے یہ احترام ہونا چاہیے۔ یہ بچے کے دل میں آپ نے اب الگ سے اس کو نہیں بتایا آپ نے کہ ماں کا کہنا ماننا، اب جب اس دسترخوان پہ تم نے ماں کا اس کی احترام کیا نا، اس کی نظر میں ماں کا احترام بڑھے گا۔ بعض اوقات ہمارے یہاں ہوتے نہیں، ہم کسی کا احترام نہیں کریں تو پورا گھر ہمارا احترام کرے۔ ہم کو خبر سننا ہے تو ہم فل ویلوم پہ سنیں گے، لیکن ہم جب سو رہے ہوں تو کوئی بھی چلائے، ایسے تھوڑی نہیں ہوتا۔ بعض علماء کے تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ جب واش بیسن ہوتا تھا نا، نماز شب کے لیے اٹھتے تھے تو اس میں روئی رکھتے تھے، واش بیسن میں کیا رکھتے تھے؟ روئی رکھتے تھے، تاکہ یہ پانی جو گرے تو واش بیسن سے نہ ٹکرائے، تاکہ وہ بچے اور بیوی جو آرام کر رہے ہیں ان کی نیند میں خلل دیر رعایت ہر دو طرف سے ہونی چاہیے۔ لہذا یہ وہ کفیت کی شرط تھی جن میں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ عرض کیا کہ اس قانون کو قانون کی طرح دیکھیے گا، وگرنہ کبھی کبھار ایسے مورد ہوتے ہیں کہ جہاں پر مالی تناسب نہیں ہے لیکن ایک کامیاب شادی ہے، جہاں پر عمر میں کافی ڈفرینس ہے لیکن ایک کامیاب شادی ہے، جہاں پر خاندان میں کافی ڈفرینس ہے لیکن کامیاب شادی ہے، لیکن وہ ان چیزوں میں سے ہے جو اکی دکی ہے، جس کو قانون آپ بنا نہیں سکتے۔ قانون کے لحاظ سے یہ سسٹم ہے۔ ایک آدھ لڑکیاں بہت اچھی نکل جائیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ میرے باپ کروڑ پتی تھے، میں اس گھر میں آئی ہوں، بس یہی میرا گھر ہے، پھر اس کے بعد اس لڑکی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ ایک لڑکی بھول جاتی ہے کہ میں بہت پڑھی لکھی ہوں، یہ میرا شوہر جاہل ہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ کم لڑکیاں ہیں، وگرنہ کان و تشنی سے ہماری زندگی چلتی ہے۔ یہاں تک آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا، اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہو تو بیان کریں۔ وصلوا علی محمد وآل محمد بارے حضرت الحق واسطہ علی محمد کے حق واسطہ میں جو بیمار نے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، بارے حضرت الحق واسطہ علی محمد کے حق واسطہ ہمیں جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بارے حضرت الحق واسطہ علی محمد کے حق واسطہ ہمیں جو مقروض ان کے قرض غیب سے عطا فرما، بارے حضرت الحق واسطہ علی محمد کے حق واسطہ جوانوں کی شادی میں جو موانع ہیں انہیں دور فرما، بارے حضرت الحق واسطہ علی محمد کے حق واسطہ ہماری اس مختصر کی عبادت کو قبول فرما، بارے حضرت الحق واسطہ علی محمد کے حق واسطہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، بارے حضرت الحق واسطہ آل محمد کے حق واسطہ معبود جبی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ وارث ابن انصاف امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا